معزز سامعین حضرات، آئیے سب سے پہلے آقا کی بارگاہ میں نذرانے درود پاک پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نازل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے محلے میں، اپنی گلی اور اپنے چوراہوں پر میلاد النبی کی محفلیں رچا اور سجا رہے ہیں۔ ربیع النور کا چاند جب سے ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اکبر پور شہر اور گرد و نواح میں مسلسل میلاد النبی کے جلسے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی محفلوں کو قبول فرمائے، ہمارے عبودوں اور ہماری محنتوں کو رب تعالی شرف قبولیت بخشے۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ محفل کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، بلکہ یہ سید ابرار کی محفل ہے، ان کی محفل اور ان کا ذکر ہے جن کا ذکر آسمانوں میں ہوا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ان کا مقام اور مرتبہ اللہ عز و جل نے بلند کیا ہے۔ ہمارے بیان کرنے، ہمارے جلسہ کرنے یا ہمارے ذکر کرنے سے حضور کا مقام اور مرتبہ بلند نہیں ہوتا، بلکہ ہم ذکر کر کے اپنی گدائی اور غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہیں، اور ان محفلوں کے سجانے اور رچانے سے ہمارے اندر بلندی پیدا ہو جاتی ہے، ہمارا وقار بڑھ جاتا ہے، ہماری عزت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس بات کو ثابت کر دیا اور فرمایا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ اے لوگوں، میں نے نبی کا ذکر کر کے نبی کی مدح اور تعریف نہیں کی ہے، بلکہ نبی کا نام لے کر اپنی باتوں کو میں نے بلند کر لیا، اپنے ذکر اور اپنی فکر کو ہم نے پاکیزہ کر لیا ہے۔ گویا ان محفلوں کے رچانے، بسانے اور منعقد کرنے سے ہمارے ایمان میں چار چاند لگتا ہے، ہماری زندگیوں کی معراج ہوتی ہے، ہمارے وقار اور عزت میں دو بالکی آتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ان کا ذکر تو پورا قرآن ہے۔ آپ الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پڑھ جائیے، پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی تعریف ہے، میرے آقا کا ذکر ہے، میرے آقا کے صفات اور کمالات اور خوبیوں کا بیان ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، آپ کے مقام اور مرتبے کو بلند کر دیا۔ اور کتنا بلند کیا، کتنا بلند کیا؟ رب خود فرماتا ہے حضرت جبریل کے ذریعے کہ اتنا بلند کیا کہ اذا ذکرت معی، اے محبوب جب تک میرا ذکر کیا جائے گا، تیرا ذکر کیا جائے گا، کوئی ایسی محفل نہیں ہوگی جہاں میرا ذکر آئے اور تیرا ذکر نہ آئے۔ آپ دیکھتے ہیں آذان سے لے کر نماز تک، حج تک، تمام عبادات میں جہاں جہاں ذکر خدا ہے، وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ۔ یہ ذکر رسول کی بلندی ہی تو ہے۔ اسی لیے ہم اس مصطفیٰ کریم سے
محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، جان توڑ ان سے الفت رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں رسول سے کیوں محبت کرنی چاہیے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں رسول سے کتنی محبت کرنی چاہیے؟ اور تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں رسول سے کیسے محبت کرنا چاہیے؟ پہلا سوال آپ ذہن کو حاضر رکھ کر اسے سنیں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمیں رسول سے محبت کیوں کرنی چاہیے۔ تو آپ اندازہ لگائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اس دوسرے کا اس انسان پر احسان ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اینگل سے اس کا احسان ہوتا ہے، اور اسی احسان کے سبب انسان دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ ہم اپنے ماں باپ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ محبت ہمیں اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے فطرتاً، اس لیے کہ ان کا ہمارے زندگی کے ذرے ذرے پر احسان ہے۔ ایک ایک نعمت جو اللہ کی ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ ماں باپ کے واسطے سے حاصل ہوتی ہے۔ ماں باپ نہ ہوتے تو ہم دنیا کی بہاریں نہ دیکھ پاتے، ماں باپ نہ ہوتے تو ہم دنیا کی خوشیاں نہ پاتے، ماں باپ نہ ہوتے تو دنیا کی نعمتیں نہ ملتی۔ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے سب سے بڑے محسن ہیں، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی کوئی کسی پر احسان کر دیتا ہے تو وہ زندگی بھر اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو ہوا سنا کا حال ہے۔ مصطفیٰ کریم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے محسن اعظم ہیں، سب سے بڑے احسان کرنے والے ہیں، کیونکہ انہی کے صدقے اللہ نے کل کائنات کو بنایا، پوری دنیا کو بنایا، ہم کو وجود بخشا، ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، ہمیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی۔ ساری نعمتیں جو ہمیں مل رہی ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے مل رہی ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہاں کی، جان ہے تو جہان ہے۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ میرے آقا کی شان اتنی بلند ہے کہ انہی کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کی ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ اسی لیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جو جس کو ملا ان سے ملا، بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ یہ آقا دو عالم کا احسان ہی ہے کہ بیٹیاں اب قتل نہیں کی جاتی، عورتوں کو اب ذلیل نظروں سے نہیں دیکھا جاتا، بیواؤں کو اب حقیر نہیں سمجھا جاتا۔ نبی کی پیدائش سے پہلے بیٹیاں زندہ قبر میں گاڑ دی جاتی تھیں، بیواؤں کا سماج میں کوئی مقام نہ تھا۔ لوگ اگر بیوہ کو صبح صادق دیکھ لیتے تو وہ کہتے آج ہمارا سارا دن خراب ہو جائے گا، سارا کام خراب ہو جائے گا۔ مگر آقا کریم نے 25 سال کی عمر مبارک میں ایک بیوہ خاتون حضرت خدیجہ کو سینے سے لگا کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ بیوہ ذلیل کرنے کی چیز نہیں ہے، بیوہ سینے سے لگانے کی چیز۔ اللہ کے رسول نے بیواؤں کے مقام اور مرتبے کو اوج ثریا کی بلندی پر پہنچا دیا۔ گویا نبی پاک کا ہم پر ہر لمحہ احسان ہے، اور جس کا احسان ہوتا ہے اس سے محبت نہیں کریں گے تو پھر کس سے کریں گے؟ اس لیے نبی سے محبت
ہمیں کرنا چاہیے اور شدید محبت کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی محبت کرنی چاہیے؟ تو آقا خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ، آل اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ وہ مجھے نہ چاہنے لگے، مجھ سے نہ محبت کرنے لگے۔ گویا ہمیں ماں باپ، آل اولاد اور تمام اعزاء اقربا اور لوگوں سے زیادہ محبت رسول گرامی باوقار سے کرنی چاہیے۔ اور کیسے محبت کرنی چاہیے، نبی سے کیسی محبت ہونی چاہیے؟ تو سنیے، رب تعالیٰ خود فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت ہو جائے اور اللہ تم سے محبت کرنے لگے تو تم رسول کی پیروی کرو، اطاعت کرو۔ رسول کی پیروی ہی میں اللہ کی محبت کو شفا ہے۔ ایسے محبت کرنی چاہیے، یعنی ہمیں رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اتباع کرنی چاہیے، پیروی کرنی چاہیے، اور جیسی محبت صحابہ نے کیا ہے ویسی محبت مجھے رسول گرامی باوقار سے کرنی چاہیے۔ صحابہ نے کیسی محبت کی ہے؟ ہزاروں واقعات آپ کو مل جائیں گے، مگر ایک واقعہ بیان کر کے میں آگے بڑھوں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب میرے آقا حج کے ارادے سے مدینہ منورہ سے چل کر مکہ معظمہ کے قریب آئے، حج کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ حدیبیہ کا ایک مقام ہے، وہیں پر سارے صحابہ کو لے کر نبی قیام پذیر ہوئے اور خبر بھیجوائی کہ میں مکے میں حج کے ارادے سے آنا چاہتا ہوں۔ مکے والوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ یہ مکے پر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں، حملہ کرنے آ رہے ہیں، ان کے پاس اچھی خاصی تعداد ہے، لاکھوں مسلمان صحابہ ان کے ساتھ ہیں، یقیناً یہ مکے پر حملہ کریں گے۔ مکے والوں نے مکے میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ حضرت رسول بھیجا کہ آپ جائیے، وہاں حضرت عثمان غنی کی سسرال کی ایک بیوی مکے میں رہتی تھی، اس لیے آپ نے مکے میں بھیجا کہ آپ جا کے مکے کے حالات پتہ کریں اور پتہ کر کے آ کر ہمیں بتائیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ ہم جنگ و جدال کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آئے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے ہیں، حج کرنے آئے ہیں۔ مگر لوگ کہاں ماننے والے؟ ضدی قوم کی۔ اس نے کہا نہیں، ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مکے والوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو حدیبیہ کے مقام پر بھیجا۔ عروہ بن مسعود ثقفی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آئے اور حدیبیہ کے مقام پر جو پڑاؤ تھا اس پڑاؤ کا انہوں نے جائزہ لیا، سارے ماحول کو انہوں نے دیکھا، اور جب پلٹ کر کے مکہ واپس گئے سارے سرداروں نے گھیر دیا اور کہا ذرا بتاؤ، جلدی بتاؤ کیا ہو رہا ہے، کیسی تیاری ہو رہی ہے، وہ لوگ جنگ کرنا چاہتے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا قسم خدا کی اے مکے والو، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، میں نے قیصر و کسریٰ کی بادشاہت دیکھی ہے، نجاشی کا دور بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے شہنشاہوں کا اسٹیٹس اور ان کے حالات دیکھے ہیں، مگر قسم خدا کی جتنی محبت مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ ان سے کرتے تھے ایسی محبت دنیا میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا سنو، وہ ایسے رسول ہیں کہ جب وہ تھوکتے ہیں تو ان
کا تھوک زمین پر نہیں گرنے پاتا، اس سے پہلے ہی ان کے دیوانے اپنے ہاتھوں پر روک لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں پر اسے جھل لیتے ہیں، اپنے سینوں سے لگا لیتے ہیں۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا غسالہ گرنے والا ایک قطرہ پانی زمین پر نہیں گرتا، ان کے چاہنے والے صحابہ اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، چہروں پر مل لیتے ہیں، سینوں میں لگا لیتے ہیں۔ اگر کسی کو پانی نہیں ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ رگڑ کر اپنے سینے سے مل لیتا ہے۔ قسم خدا کی، جو قوم اپنے رسول کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دے رہی ہے، وہ قوم اپنے رسول کے جسم پر خراش کیسے لگنے دے گی؟ وہ ان کا ایک قطرہ خون زمین پر بھرا کیسے گرنے دے گی؟ اتنی محبت کرنے والے قوم کبھی اپنے رسول کے حکم سے ذرہ برابر سر نہیں موڑ سکتی۔ یہ صحابہ کا عشق تھا، یہ صحابہ کی پیار اور محبت کی ادائیں۔ ہمیں کیسے محبت کرنا چاہیے؟ جیسے نبی کے صحابہ نبی سے محبت کیا کرتے۔ یہ نبی باوقار ہیں، ان کے بارے میں رب فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس نور آیا اور کھلی ہوئی روشن کتاب ہے۔ نور سے مراد میرے آقا کی ذات پر نور ہے۔ نور اللہ نے انہیں فرمایا کہ یہ نور ہے، اور نور جو ہوتا ہے اس کے سامنے اگر بشریت کا پردہ لگ جائے تو اس پردے کی وجہ سے ہم اسے بشر نہیں کہہ سکتے۔ وہ ظاہری صورت میں بشر ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اسے نور بنا کر بھیجا۔ یہ ایسا نور ہے جس نور کو اللہ نے اس وقت بھی پیدا فرما دیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے لوگ، اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں کو گویا ایک طرح کا اعتراض تھا۔ انہوں نے کہا اے مولا، کیا تو زمین میں ایسے کو پیدا کرے گا جو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے مولا کیا زمین میں پھر ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں فساد مچائے، خون ریزی کرے، جنگ و جدال کرے اور زمین میں فتنہ برپا کرے؟ کیوں ایسا فرشتوں نے کہا؟ کیونکہ فرشتوں نے جناتوں کو ایسا کرتا ہوا دیکھا تھا۔ جناتوں نے دنیا میں جو فساد مچایا تھا، ان کو اللہ نے حکم دیا کہ مار مار کے انہیں جنگلات اور پہاڑ کے غاروں میں پہنچا دو۔ فرشتوں نے انہیں مار مار کر جنگلوں میں اور پہاڑ کے غار میں دھکیل دیا۔ جب جناتوں نے دنیا میں فساد مچایا تو فرشتوں نے اسی کو دیکھ کر کے یہ اعتراض کیا اور کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ کیا تو دنیا میں ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو فساد مچائے، خون ریزی کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کے لیے فرشتے کو حکم دیا۔ فرشتہ زمین دنیا پر آیا ایک مٹھی مٹی لے کر، اور یہ فرشتہ رب کے حضور پہنچا، اس مٹی میں پانی ڈال کر اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ کئی 100 برس تک وہ مٹی اسی پانی میں گلتی رہی، اور آقا فرماتے ہیں ان کو نبیوں و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبوت کی دولت پا چکا تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا جائے۔ حضرت آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، مٹی اور پانی کا خمیر بن رہا تھا۔ آقا
فرماتے ہیں تم تو نبی یا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی کو نبوت ملی، ماشاء اللہ 40 سال کے بعد تو آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، نبوت تو روزے اول ہی سے آپ کو مل چکی۔ اللہ نے آپ کو ایک نور کی شکل میں رکھا، اسی لیے رسول کریم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ حدیث پاک میں ہے آقا فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ خلق نور نبیک من نوری قبل کل الاشیاء، اے جابر اللہ نے ہر چیز سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ چنانچہ رسول گرامی باوقار کی وہ حدیث آپ کو یاد ہے جب حضرت جبریل امین سے آقا نے پوچھا تھا اے جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں میرے آقا میری عمر کا مجھے یقینی علم تو نہیں ہے، مگر اتنا جانتا ہوں چوتھے آسمان پر ایک ستارہ چمکتا تھا جو 70,000 برس کے بعد ایک مرتبہ چمکا کرتا تھا۔ اے میرے آقا میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے، اس اعتبار سے میری عمر 5 ارب 4 کروڑ سال سے بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ آقا نے فرمایا کیا تم جانتا ہے وہ ستارہ کون تھا؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول جانے وہ ستارہ کون تھا؟ آقا فرماتے ہیں وہ عزت ربی انا ذالک القوم، مجھے میرے رب کے عزت و جلال کی قسم میں ہی وہ ستارہ ہوں جو 70,000 برس پر ایک بار چمکتا تھا اور جس کو تو نے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن نبی، نعرے تکبیر۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کے نور کو اللہ نے کتنا پہلے پیدا فرمایا، ہر شے سے پہلے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور اس میں حکمت کیا ہے، اس میں مصلحت کیا ہے، اس کی اصل مصلحت تو رب ہی جانتا ہے کہ ہر شے سے پہلے نبی کے نور کو کیوں پیدا فرمایا۔ مگر علماء محدثین فرماتے ہیں کہ ہر شے سے پہلے رب نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ رب نہیں چاہتا تھا کہ نبی پر کوئی احسان کرے، رب نہیں چاہتا تھا کہ نبی پہ کوئی احسان جتلائے۔ اس کی مثال یہ ہے، فرض کیجئے کہ میں مولانا ناظم صاحب بیٹھے ہیں، ان کے گھر پہنچا اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک گلاب کا پودا لگایا ہوا ہے اور پھول کھلا ہے، خوشبو بھینی بھینی پھیل رہی ہے، آتے جاتے لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ میں نے مولانا ناظم سے پوچھا کہ یہ بتائیے یہ گلاب کس کا ہے؟ تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ تو کہیں گے کہ مولانا جب زمین میری ہے، دوار میرا ہے، صحن میرا ہے، احاطہ میرا ہے، تو گلاب اور کسی کا کیسے ہوگا؟ گلاب بھی میرا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا گلاب میرا ہے، زمین میں بولنے کی طاقت آ گئی، اللہ نے زمین کو بولنے کی قوت فراہم کر دی۔ زمین کہنے لگی مولانا ذرا میری طرف بھی نظر کیجئے، یہ گلاب آپ کا تھا تو اپنی ہتھیلی پر کیوں نہیں ڈال دیا، اپنی ہتھیلی پر کیوں نہیں جما لیا؟ میرا سینہ چاک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھ پر پھاوڑا چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ برسوں سے میں اس کی جڑ پکڑ کر کھڑی ہوں اور آپ کہتے ہیں گلاب میرا ہے۔ سنیے یہ گلاب آپ کا نہیں ہے، یہ گلاب میرا ہے۔ ابھی زمین نے اتنا کہا، سورج ڈول پڑا، اے زمین تجھے شرم نہیں آتی ہے گلاب پر ملکیت کا دعویٰ کرتے ہوئے؟ ارے سن، میری روشنی نہ ملی ہوتی تو یہ کب کا مرجھا گیا ہوتا، کب کا یہ ختم ہو چکا ہوگا۔ میں اسے وٹامن دیتا ہوں، میری شعائیں اسے طاقت دیتی ہیں، تب یہ بڑھتا پھیلتا پھولتا ہے۔ یہ گلاب میرا نہیں ہے، یہ گلاب میرا ہے۔ ابھی سورج نے اتنا کہا، ہواؤں کی جھونکیں آ گئی، ہوائیں بہنے لگی، ہواؤں نے کہا اے سورج تجھے بڑا گھمنڈ ہے اپنی روشنی
پر اپنی چمک پر. ارے سن, اس گلاب کو جھولا ہم نے جھلایا ہے, اس کو لہلہانا ہم نے سکھایا ہے, اس کی شاخوں کو ہم نے لہلہانا سکھایا ہے. یہ گلاب میرا نہیں ہے, یہ گلاب میرا ہے. ابھی ہواؤں نے اتنا کہا, شام ہو گئی, چاند نکل آیا, اس کی چاندنی بکھر گئی. چاند بولا ہے ہمارے ذرا اوقات میں رہو, اگر ہماری چاندنی نہ ہوتی تو گلاب میں خوشبو نہ ہوتی. اس کو جو خوشبو ملی ہے وہ میری وجہ سے ملی ہے. یہ گلاب میرا نہیں ہے, یہ گلاب میرا ہے. ابھی چاند نے اتنا کہا, ستاروں کی انجمن سج گئی, ستارے آسمان دنیا پر اتر آئے. کہنے لگے اے چاند, تجھے بڑا گھمنڈ ہے اپنی چاندنی پر, مگر سن لے, اس گلاب میں جو گلابی رنگ ہے وہ ہم نے بھرا ہے, وہ کسی اور نے بھرا نہیں ہے. یہ گلاب میرا نہیں ہے, یہ گلاب میرا ہے. ابھی ستاروں نے اتنا کہا, شبنم برس گئی, کوہرا بکھر گیا. شبنم نے گلاب پر قبضہ کیا اور کہا تم سب چلاتے رہو, قبضہ میرا ہو چکا ہے. یہ گلاب کسی اور کا نہیں ہے, یہ گلاب میرا ہے. کیونکہ اس میں جو نرمی ہے, جو گداز پن ہے, جو لطافت ہے, وہ میری وجہ سے پیدا ہوئی ہے, کسی اور کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں گلاب ایک ہے اور اس پر احسان جتلانے والے کئی ایک آ گئے, ملکیت کا دعویٰ کرنے والے کئی ایک آ گئے. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ مولانا دنیا میں پہلے سے موجود تھے, گلاب کا پودا بعد میں آیا ہے. زمین پہلے سے موجود تھی, گلاب بعد میں آیا ہے. آسمان پہلے سے موجود تھا, گلاب بعد میں آیا ہے. سورج پہلے سے موجود تھا, گلاب بعد میں آیا ہے. چاند پہلے سے موجود تھا, گلاب بعد میں آیا ہے. ہوائیں پہلے سے موجود تھی, گلاب بعد میں آیا ہے. ستارے پہلے سے موجود تھے, گلاب بعد میں آیا ہے. شبنم پہلے سے موجود تھی, گلاب بعد میں آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے والے بعد والوں پر احسان جتلاتے ہیں, پہلے والے بعد والوں پر ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں, اور میرے رب کو یہ گوارا نہ تھا کہ میرے محبوب پر کوئی احسان نہ جتلائے. اس لیے نبی کے نور کو رب نے ہر شے سے پہلے پیدا فرما دیا تاکہ نبی کا احسان سب پر رہے, مگر میرے نبی پر کسی کا احسان نہ رہ جائے. میرے نبی پر کوئی ملکیت کا دعویٰ نہ کر سکے. اللہ اکبر, اسی لیے رب تعالیٰ نے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور ہر شے سے پہلے پیدا فرمایا, کیونکہ پہلے والے بعد والوں پر احسان جتلاتے ہی ہیں. کسی بوڑھے آدمی کے سامنے کوئی لڑکا بہت زیادہ بول دیتا ہے تو بزرگ کیا کہتا ہے, بہت بولتا ہے, میں نہ رہتا تو تیرے باپ کی ہلدی نہ لگی ہوتی, تو دنیا میں وجود میں نہ آتا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ پہلے والے بعد والوں پر احسان جتلاتے ہی ہیں, اور میرے رب کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے نبی پر کوئی احسان جتلائے. نہ زمین کا احسان ہے, نہ آسمان کا احسان ہے, نہ چاند کا احسان ہے, نہ سورج کا احسان ہے, کیونکہ نبی تو اس وقت پیدا ہو چکے تھے جب نہ چاند تھا, نہ سورج تھا, نہ زمین تھی, نہ آسمان تھا, نہ ہوا تھی, نہ مٹی تھی, نہ خوشبو تر تھے, نہ کہرو بھر تھے, نہ شجر و حجر تھے, نہ شمس و قمر تھے. دنیا کا کوئی مخلوق اور کوئی شے موجود نہ تھی, تب بھی میرے نبی کا نور موجود تھا. اللہ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے رب نے میرے نور کو پیدا کیا اور فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک والارضین. اے مصطفیٰ, اگر آپ نہ ہوتے تو نہ میں آسمان کو پیدا کرتا, نہ میں زمین کو پیدا کرتا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, 60 گز کا پتلا تیار کیا گیا, سارے اعضاء بن کر تیار ہیں, مگر آنکھوں میں روشنی نہیں آئی ہے, دماغ میں سوچنے کی قوت نہیں آئی ہے, جسم میں حرکت مادے کی حرکت کا مادہ نہیں آیا ہے. اللہ کا حکم ہوا, فرشتوں نے نور محمدی کی ایک کرن آئی اور اس نور کے کرن کو زمین اور مٹی میں لگا کر حضرت آدم کی پیشانی میں مل دیا. ملنا تھا, حضرت آدم کی آنکھیں ٹکاٹک ہو گئی, دماغ میں سوچنے کی طاقت آ گئی, جسم میں چلنے کی قوت آ گئی. گویا حضرت انسان کو
نور محمدی کی دیر ہے، نور محمدی کا طفیل ہے، اسی نور کی کرن جب اس مٹی پر پڑی ہے اور اس مٹی کو اٹھا کر پیشانی پر فرشتے نے مل دیا تو دماغ میں سوچنے کی طاقت پیدا ہو اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو جہاں جہاں نظر گئی وہاں وہاں لکھا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کی دیواروں پر دیکھا یہی کلمہ، جنت کے دروازوں پر دیکھا یہی کلمہ، جنت کے ستون پر دیکھا یہی کلمہ، جنت کی چھت پر دیکھا یہی کلمہ، حور کی پیشانی پر دیکھا یہی کلمہ، غلما کے سینے پر دیکھا یہی کلمہ، پھول کی پتیوں پر دیکھا یہی کلمہ۔ حضرت آدم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا یہ محمد کون ہے جن کی رسالت کا ذکر تو نے جگہ جگہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا لولا ہو لما خلقتک ولما خلقت الازواج والارض، اے آدم اگر ان کو نہ پیدا کرتا تو تجھ کو بھی پیدا نہ کرتا اور زمین و آسمان کو بھی نہ بناتا، انہی کے صدقے میں نے کل کائنات کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اب تو ان کی زیارت ضروری ہے، ان کا دیدار ہونا چاہیے۔ رب نے فرمایا اے آدم انہی کا نور تو تیری پیشانی میں بھر دیا ہے، تیری آنکھوں میں ڈالا ہے اور تیری آنکھیں پیشانی میں موجود نور کو نہیں دیکھ سکتی، اس لیے اپنے انگوٹھوں کے ناخن پر نظر جمائے۔ حضرت آدم اپنے انگوٹھوں کے ناخن میں نظر جمائے ہیں، رب نے نور محمدی کی ایک جھلک بھیجی اور جیسے ہی آپ نے نور محمدی کی اس کرن کو ناخن میں دیکھا اور کے محبت میں دیوانہ ہو گئے اور اپنے انگوٹھوں کو آنکھوں سے لگا کر کے چوم لیا۔ یہ انگوٹھوں کو نام محبت پر چومنا یہ میرے مصطفیٰ کی نہیں حضرت آدم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ جس کو نبی سے پیار ہوتا ہے وہی نبی کا نام سن کر اپنے انگوٹھوں کو بوسہ دیتا ہے۔ وہ نور ہر شے سے پہلے پیدا ہوا اور اسی کے صدقے رب نے کل کائنات کو وجود بخشا۔ اور ایک نکتہ یہاں آپ سن لیں، جو چیز جس کے لیے بنائی جاتی ہے اسی تک محدود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ روشنی، بہترین شامیانہ، سجاوٹیں، یہ تخت چادریں بچھائی ہیں کس کے لیے؟ اسی لیے نا کہ ہمارے محلے میں علماء آئیں گے، حفاظ آئیں گے، قرآن آئیں گے، ناخواں آئیں گے، علماء آئیں گے، مگر جیسے ہی یہاں سے یہ جائیں گے ساری رونقیں ختم ہو جائیں گی، ساری سجاوٹیں ختم ہو جائیں گی، روشنی بجھا دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو اہتمام کرتے ہیں وہ مہمان کے لیے کرتے ہیں۔ جب تک مہمان رہتا ہے تب تک اہتمام رہتا ہے، مہمان چلا جاتا ہے اہتمام بھی بے نور ہو جاتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے زمین کا فرش بچھایا ہے مصطفیٰ کے لیے، آسمان کا شامیانہ لگایا ہے مصطفیٰ کے لیے، چاند کی چادری رکھی ہے مصطفیٰ کے لیے، سورج کی جگمگاہٹ رکھی ہے مصطفیٰ کے لیے، ستاروں کی انجمن رکھی ہے مصطفیٰ کے لیے، آبشار جھرنے کہکشاں پیدا کیے مصطفیٰ کے لیے، سمندروں کی بہاریں رکھی ہیں مصطفیٰ کے لیے، گلستان کا گلزار رکھا ہے مصطفیٰ کے لیے، اور یہ دنیا کی بہاریں ابھی موجود ہیں۔ اس کا مطلب مہمان ابھی گیا نہیں ہے، اس کا مطلب مصطفیٰ ہمارے درمیان موجود ہے، حاضر و ناظر ہے۔ اور یہی تو ہم سنیوں کا ایمان ہے کہ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، نئے کشمیر عالم سے چھپ جانے والے، جہاں تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ ہم سنیوں کا جو ایمان ہے، اعلیٰ حضرت نے جس ایمان کو ہمارے درمیان بیان کیا اس کا مطلب یہی ہے۔ رب نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ اور شاہد کسے کہتے ہیں؟ گواہ کو کہتے ہیں۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ جو موجود ہوتا ہے،
جو حاضر ہوتا ہے. غائب شخص کی گواہی نہیں مانی جا سکتی. جو شاہد ہوگا وہ موجود ہوگا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ شاہد ہے, مصطفیٰ حاضر و ناظر ہے. آپ جب جنازے کی دعا پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. اس کا مطلب جو غائب ہوگا وہ شاہد نہیں ہوگا, اور جو شاہد ہوگا وہ غائب نہیں ہوگا. یا اللہ ہمارے غائب کی مغفرت فرما اور شاہد کی مغفرت فرما. تو غائب کے مقابلے میں شاہد آیا تو پھر شاہد کا کیا معنی ہوگا؟ جو موجود ہے, جو حاضر و ناظر ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رسول زندہ و جاوید ہیں, حاضر و ناظر ہیں. جب شہداء زندہ ہیں تو رسول کا مقام تو شہیدوں سے کئی گنا زیادہ ہوگا. اور یہی پہ عقیدے کی یہ بات ملاحظہ کر کے آگے بڑھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں, تمام نبیوں کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی. حدیث پاک ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی و یرزق. اللہ نے اس زمین پر حرام کر دیا ہے کہ یہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی, تو اللہ کے نبی زندہ ہیں, و یرزق, اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. کیسے زندہ ہیں, کیسے رزق دیا جاتا ہے, یہ دینے والا جانے, لینے والا جانے. ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ہر نبی زندہ ہے اور اللہ اسے رزق عطا فرماتا ہے. بس نبی نے جو کہہ دیا اس پر ہمارا ایمان ہے. ہماری عقل میں آئے نہ آئے, ہماری عقل کا گھوڑا دوڑے یا گھٹنے کے بل گر جائے, ہم عقل پر ایمان نہیں لاتے, مصطفیٰ کے فرمان پر ایمان لاتے. نبی نے فرمایا کہ ہر مومن کو اللہ نے ایک خاص عزت عطا فرمائی. وہ عزت کیا ہے؟ ہم جب مر جاتے ہیں تو ہماری روح کو ہمارے بدن سے بہتر مقام عطا کیا جاتا ہے. ہر مومن کو یہ عزت دی گئی ہے کہ مسلمان جب مرتا ہے تو اس کی روح کو اس کے بدن سے بہتر مقام میں رکھا جاتا ہے. کسی کی روح اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے, کسی کی روح جنت میں آزاد پھر رہی ہوتی ہے, کسی کی روح سبز پرندوں کے قالب اور کپوتوں میں ہوتی ہے. الغرض جس کا مرتبہ, جس کا مقام جتنا اعلیٰ ہوتا ہے اس کی روح کو ویسا ہی مقام اور منزل دیا جاتا ہے. یہ تو ہمر شما کا حال ہے, یہ تو عام مومنین کا حال ہے. اب رسول پاک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کا شہر مدینہ دنیا کے ہر شہر سے زیادہ افضل ہے. آقا کا جو گنبد خضرا ہے وہ دنیا کے ہر شیش محل سے زیادہ اعلیٰ ہے. نبی کی جو تربت انور ہے وہ ہر خطے ارض سے زیادہ مقدس ہے. نبی کے بدن سے جو زمین کا حصہ ملا ہے وہ دنیا کے ہر زمین سے زیادہ اعلیٰ ہے. اور امام عشق و محبت فرماتے ہیں مصطفیٰ کے قدم ناز میں جو دھول لگ جائے, جو مٹی لگ جائے, وہ عرش اعظم سے زیادہ افضل ہے, عرش معلیٰ سے زیادہ افضل ہے. یہ نبی کے قدموں کے دھول کا مقام ہے. تو اب آپ بتائیے جب رسول کی روح کو بدن مصطفیٰ سے نکالا ہوگا تو کہاں رکھا ہوگا؟ اللہ اکبر. روح مصطفیٰ کو ملک الموت نے بدن مصطفیٰ سے نکالا اور اس بدن سے بہتر مقام رب نے بنایا ہی نہ تھا, اس لیے اس روح کو اسی بدن میں واپس لوٹا دیا, کیونکہ اس بدن سے اعلیٰ مقام رب نے پیدا ہی نہیں کروایا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کی فقط آنی ہے, پھر اسی آن کے بعد مثل حیات مثل ثابت وہی جسمانی. یعنی نبیوں کو موت آتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے, مگر ایک آن کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے آتی ہے, اور پھر وہ روح اسی بدن میں لوٹا دی جاتی ہے, کیونکہ اس بدن سے بہتر مقام ان روحوں کے لیے بنایا ہی نہیں گیا. یہی ہم سنیوں کا عقیدہ ہے, یہی ہمارا ایمان ہے. اسی لیے ہم نبی کو زندہ و جاوید مانتے ہیں. وہ نور
جو حضرت آدم کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا، نسلاً بعد نسل، خاندان بعد خاندان وہ نور منتقل ہوتا رہا، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں ہوا۔ آقا فرماتے ہیں لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میں ہمیشہ پاک باپوں کی پاک پشتوں سے پاک ماؤں کی پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ میرے دادا پردادا لکڑ دادا جتنے اوپر کی پیڑھی میں تھے، کوئی کبھی کافر نہ ہوا، کوئی کبھی مشرک نہیں ہوا، کفر کی نجاست سے کوئی ناپاک نہ ہوا، سب ہمیشہ موحد رہے، مومن رہے، سب نے اللہ کو ایک مانا، کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا۔ میرے رسول کے جو باپ دادا پردادا ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، ہر زمانے میں لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ پر ایمان لانے والے، ہر زمانے میں نبی آتے رہے نا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آتے رہے۔ حضرت آدم کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا وہ نور، اور پھر حضرت آدم کی پیشانی سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں 20 اپریل سن 571 عیسوی کو میرے آقا کی پیدائش ہوئی۔ اس دنیا میں، ظاہری دنیا میں آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ 12 ربیع الاول کی مبارک تاریخ کی دن چاہتا ہے نبی میرے حصے میں آئے تو میرا مقام بڑھ جائے، رات کہتی ہے نبی کو میرے حصے میں بھیج دے تو میری عزت و بالا ہو جائے۔ رب نے فرمایا اے دن تو بھی پریشان نہ ہو، اے رات تو بھی غمگین نہ ہو، میں اپنے محبوب کو ایسے پل میں بھیجوں گا کہ اس کی ولادت کا فیض رات کو بھی حاصل ہو جائے گا، دن کو بھی حاصل ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کریم کو صبح صادق کی گھڑی میں رب نے بھیجا، اور صبح صادق کی گھڑی وہ گھڑی ہے کہ رات جا رہی ہے، صبح آ رہی ہے، اور دونوں کو ولادت مصطفیٰ کا فیض حاصل ہو رہا ہے۔ لاکھوں فرشتے آسمان سے حضرت آمنہ کے گھر پر آ گئے، پوری دنیا کو رب نے بقعہ نور بنا دیا، سارا عالم جگمگانے لگا، روشنی اتنی زیادہ پھیل گئی کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں مکے میں اپنے گھر میں تھی، لیکن روشنی اتنی تیز تھی کہ ملک شام کے محلات کے کنگرے اور مینارے مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ ملک شام کہاں ہے؟ مہینوں کے سفر کی مسافت کی دوری پر واقع ہے، مگر مکے میں بیٹھ کر حضرت آمنہ فرماتی ہے ملک شام کی عمارتیں نظر آ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبدالمطلب آپ کے دادا فرماتے ہیں کہ جب میرے لاڈلے کی پیدائش کی گھڑی آئی تو کعبے کی دیوار میرے گھر کی طرف جھکی جا رہی تھی، اور کیوں نہ ہو کعبے کا کعبہ جو آنے والا۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم کی پیدائش کی گھڑی ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں جنتی حوریں میرے گھر آ گئی، جنت کی خواتین اور عورتیں میرے گھر میں آ گئی، مجھے جنت کا ایک پیالہ پیش کیا گیا جو شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ میں نے اس پیالے کو نوش کر لیا۔ اس کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے جسم سے بھیگی بھیگی خوشبو پھوٹنے لگی، اس خوشبو سے سارا ماحول معطر ہو گیا۔ میرا بچہ جب دنیا میں آیا تو ماؤں کو جو درد ہوتا ہے اللہ نے مجھے اس درد سے محفوظ رکھا، مجھے کوئی درد نہ ہوا، کوئی تکلیف نہ ہوئی، اتنا درد بھی نہ ہوا جتنا چونٹی کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ میرے آقا تشریف فرما ہوئے دنیائے عالم میں آ گئے، پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھ دیا اور اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ ان کی لبیں مبارک جنبش کر رہی ہے، میں نے کان قریب کیے ذرا سنوں میرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے۔ جب میں نے کان قریب کیے تو میں نے یہی سنا، میرا لال کہہ رہا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے پروردگار میری گناہگار امت کو بخش دے، میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے۔ یہ وہ غمخوار نبی ہیں کہ پیدا ہوتے ہی امت کی فکر میں ڈوبے ہیں، اور آج ہم ان کے نام کی محفلیں نہیں کر پاتے ہیں،
ان کی میلاد نہیں کر پاتے ہیں، ان کی پیدائش پر خوشیاں منانا ہمارا کلیجہ پھاڑتا ہے، ہمارا چہرہ بن جاتا ہے، ہمیں درد ہوتا ہے۔ ہم ان کی خوبیاں گرانے کے بجائے ہم ان کی کمیوں کا کیڑا تلاش کرتے ہیں۔ اے لوگوں، یہ نبی کی شان بڑی عظیم ہے، پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ ذرا پوچھئے کیا مذہب اسلام میں کوئی ایسا سجدہ بھی ہے جس کے لیے بدن کی پاکی شرط نہ ہو، لباس کی پاکی شرط نہ ہو، جسم کی پاکی شرط نہ ہو، جگہ کی پاکی شرط نہ ہو؟ مذہب اسلام میں ایسا کوئی سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ کرنے کے لیے سب کا پاک ہونا ضروری ہے، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ بھی ناپاک ہوتا ہے، اس کی ماں بھی ناپاک ہوتی ہے، اس کا جسم بھی ناپاک ہوتا ہے۔